الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ بہت سے بھائی جبل رحمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس پہاڑ کی کیا حقیقت ہے اور اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جبل رحمت کا آج کل مسلمان بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ حج کے دوران بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے حاجی جبل رحمت پہ چڑھنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں، جبکہ عرفات کا دن اللہ رب العزت سے دعائیں کرنے کا دن ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو منانے کا دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے کا دن ہوتا ہے، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے اور مرحومین کے لیے، اولاد کے لیے، امت کے لیے دعائیں کرنے کا قیمتی ترین وقت ہوتا ہے۔ لیکن لوگ رش کے باوجود اور بہت زیادہ بھیڑ ہونے کے باوجود جبل رحمت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے یا اسلام نے اس بارے میں کوئی ترغیب دی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت پہ حج کے دوران چڑھنے کی کوئی کوشش نہیں کی، آپ اس کی طرف نہیں گئے۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ جبل رحمت کے قریب چند چٹانیں تھیں، ان کے قریب کھڑے ہو کر آپ نے وقوف کیا تھا، اور وہاں پہ آپ اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہے تھے، لیکن جبل رحمت پہ آپ نہیں چڑھے، وہاں پہ آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی، جبل رحمت پہ چڑھنے کے لیے آپ نے کوئی ترغیب نہیں دی، اس کے بارے میں کوئی اہمیت آپ نے بیان نہیں کی، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پہاڑ کا کوئی اہتمام کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جبل رحمت پہ اترے تھے، تو گزارش یہ ہے کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے زمین پہ بھیجا گیا تو وہ کہاں پہ آئے تھے، کدھر اترے تھے، اس بارے میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک قول یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہندوستان بھیجا گیا اور اماں حوا کو جدہ بھیجا گیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ دونوں کو ہندوستان میں بھیجا گیا، تیسرا قول یہ ہے کہ دونوں کو مکہ اور طائف کے مابین زمین پہ اتارا گیا، اور ایک قول یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو صفا پہاڑ پہ اتارا گیا اور اماں حوا کو مروہ پہاڑ پہ اتارا گیا۔ لیکن یہ سارے کے سارے اقوال کسی دلیل کے بغیر ہیں، اس لیے ان میں سے کسی پہ بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کہنا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں حوا جبل رحمت پہ آئے تھے، میدان عرفات میں آئے تھے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے ہر حاجی کو چاہیے کہ یوم عرفات کی اہمیت کو سمجھے اور اس دن کو اللہ کی عبادت میں گزارے، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے گزارے، اور اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے گزارے۔ جبل رحمت پہ چڑھنا نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور نہ آپ کے خلفائے راشدین کا یہ معمول ہے۔ جبل رحمت کا رخ کرنے کی بجائے میدان عرفات میں کہیں بھی وقوف کیا جائے، اور حج کے علاوہ جو لوگ میدان عرفات میں جاتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے اور اس بارے میں معلومات لینے کے لیے، ان کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جبل رحمت پہ اس لیے چڑھنا کہ اضافی کوئی ثواب ملے گا، یا وہاں پہ نماز پڑھنے کا موقع ملے گا، یا وہاں پہ نام لکھیں گے یا کوئی لفظ لکھیں گے تو اس کی کوئی اہمیت ہوگی، تو یہ سب خرافات ہیں، اور ان کا اسلام جیسے عظیم دین سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔